کرے پبلک کرو وہاں سے جا کے کرو. اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ مجھے کون بتائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ کھول کے رکھتی ہوں. Now your mic is unmute. Say السلام علیکم. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان، اور آج لائیو ہم یوٹیوب پہ آئے ہیں. فائر وال نے تو بڑا اس وقت بڑا ایک معاملہ خراب کیا ہوا ہے. کچھ بھی آپ بھیجیں وہ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی یوٹیوب، آپ تک پہنچتا ہی نہیں ہے میسج. بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو آپ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، وہ کیونکہ یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب رپورٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے نا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ آج ہم نے جو 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ مذاکرات، کیا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، جب وہ ان کو حکومت ٹیم کو عمران خان سے ملنے بھی نہیں دے رہی، عمران خان پر سختی بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی ایک بات ہے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں. کیا ان حالات میں حکومت کوئی سنجیدہ نظر آتی ہے؟ یہ جو ایک کوشش ہے کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے، اس پر آپ اپنے کمنٹس بھیجیں، سوال جواب کرتے ہیں. اور دوسرا، شیر افضل مروت کارکنوں میں بڑا پاپولر ہے. شروع میں تو بہت پاپولر تھا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کچھ ایسی ہوئیں. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری ہونے والا ہے.
انہوں نے پبلکلی سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہا کہ ان کو جنرل سیکرٹری نہیں یہ بن سکتے، قانون اجازت نہیں دیتا. اچھا وہ جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ عمران خان نے کی، اور آج کل جو حالات ہیں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو ایک ہدایت یہ رپورٹڈلی کہ ان کو شوکاز دیا جائے. ابھی جو میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ ان کو شوکاز اگر ہوا ہے یا نہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ بتائیں، اس پر سوال و جواب ہم کرتے ہیں کہ کیسے ورکرز کی کیا رائے ہے کہ کس طرح کیسے یاد رکھیں؟ وہ جو ہے ان کو کرنا چاہیے، وہ اس کو معاملے کو دیکھنا چاہیے. اچھا اب میں جناب دیکھ رہا ہوں یہ عالم زیب صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہتے عوام پر گولی کیوں چلائی، فوجی مصنوعات سے مکمل بائیک آؤٹ اور سول نافرمانی. اچھا اب یہ چیزیں چل رہی ہیں. سول نافرمانی کا پہلا مرحلہ ریمیٹنسز جو باہر سے آ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسے بہت جو ضروری چیز ہے وہ بھیجیں، لیکن ان کو روکیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی یعنی یہ کوئی حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے رائٹس دیں. اور باقی کوئی جوڈیشل کمیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے نا کہ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، سارا ایویڈنس آئے گا، سی سی ٹی وی کیمراز یہ وہ. اچھا سر، امین صاحب کہہ رہے ہیں آج سنا ہے اڈیالہ کے گیٹ کھل گئے ہیں. جی خبریں یہی ہیں کہ آج جو مذاکراتی کمیٹی ہے، لیکن یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے میری اپنی ذاتی رائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ صرف اس لیے بیچ میں لالی پاپ ایک 10 دنوں کے بعد دیتے ہیں. 2 جنوری کے بعد اب عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی جب یہ کہا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور پھر وزیر ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ جو کہا ہے خان صاحب نے کہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں نہ جائے علی امین گنڈا پور، اور ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں نہ جائے، تاکہ وہ سلسلہ کہیں جاری رہے اور پھر آپ لوگوں میں مومنٹم نہ پیدا ہو کسی تحریک کا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بس مذاکرات ہو رہے ہیں، خان مذاکرات کے نتیجے میں باہر آ جائے گا، پھر یہ خبریں چلواتے ہیں کبھی کہ بشرا بی بی صاحبہ مذاکرات کر رہی ہیں، تاکہ ایک تاثر یہ بنے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ ایکچولی بالکل. اب کل توشہ خانہ کا یہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے جی 190 ملین پاؤنڈ کا. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سزا سنائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سزا سنائیں گے. اطلاع ہمارے پاس یہ ہے کہ کل سزا سنائیں گے، کیونکہ جن مقدمات میں خان صاحب اندر ہیں 8 مقدمات وہ لاہور ہائی کورٹ میں، ان میں ضمانت جو ہے وہ اس کی دائر ہوگی درخواست. تو پھر اگر وہ ضمانت ہو گئی تو چھوڑنا پڑے گا. تو کیا کریں گے؟ اب یہ فیصلہ کریں گے اس کا 190 ملین کا، توشہ خانہ 2 کا سزا زیادہ سے زیادہ سنوائیں گے تاکہ 2-4 مہینے معاملہ لٹکا رہے. تو اس میں آپ کی جو میں دیکھ رہا ہوں، کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں لائیو کو، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں پلیز. آپ لوگ اس کو شیئر کریں. اچھا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں خان صاحب بغیر ڈیل کے رہا ہو جائیں گے؟ بالکل. اگر جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیل کو نہیں مانتے، تو عدالتوں سے اگر فیصلے آئیں، عوام اگر اکٹھے رہیں، اور یہ جو آئی ایم ایف کی ڈسبرسمنٹ ہے وہ انسانی حقوق سے مشروط ہو جائے، جی ایس پی پلس انسانی حقوق سے مشروط ہو جائے، اور جو باہر پاکستانی ہیں وہ اسی طرح ریمیٹنسز کو کم کریں، تو مجبور ہو جائے گی یہ گورنمنٹ، اور وہ کسی ڈیل کے بغیر پھر عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر عدلیہ فیصلہ میرٹ پہ کر دے تو، اور انٹرنیشنل آبزرور ہوں، تو میرا خیال ہے کہ بالکل عمران خان صاحب ڈیل کے بغیر باہر آ سکتے ہیں. جو فیصلہ خان صاحب کریں گے وہ شیر افضل مروت کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں ہو، سب کو ماننا پڑے گا. یہ تو ڈیفینیٹلی، یہ تو دیکھیں پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو جنرل سیکرٹری لگایا، تو شیر افضل مروت نے اگر کوئی ریزرویشنز شو کرنی تھیں تو اصولی طور پر ان کو پارٹی کے اندر موقف دینا چاہیے تھا. چینلز پہ آ کے یہ کہنا کہ سلمان اکرم راجہ بن نہیں سکتا، قانونی طور پر نہیں بن سکتا، وہ بنایا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ کسی نے لکھا ہوا ہے شیر افضل مروت نے جو کل کہا اس کے بعد تو ویسے بھی اس نے عمران خان کی باتوں کو انکار کیا، بلکہ عمران خان کی تصدیق کی، جیسے اگر یہ نہ ہو تو خان صاحب کچھ نہیں. اب یہ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں.
زیادہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ اور بھی آپ لوگ بات کریں. زاہد خان صاحب بڑا ہارٹ واٹ بھیج رہے ہیں. اچھا جی یہ ملک ارمان ملک بابو سیو عمران خان پلیز, بڑی زبردست انہوں نے یہ بات کی. طارق خان صاحب کہہ رہے ہیں فیک تھنک ٹینک سچ اے جوک. اور عرفان اوپی کہہ رہے ہیں, یہ خیر میرے لیے اچھی بات کر رہے ہیں. عدنان صاحب کہہ رہے ہیں بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اچھا جی کوئی مرزا ضرورت نہیں مذاکرات کی, وفا کرے ان فارم 47 کی پارٹیوں کو دفع کریں. یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کیونکہ, اور یہ بات لگتی بھی ہے, یہ حکومت کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتی. یہ بلیک میل کر رہی ہے صرف خان کو کہ جی بنی گالا چلے جائیں, کوئی ڈیل کا تاثر آ جائے. یہ مذاکرات نہیں چاہتے, یہ پاکستان کی بہتری نہیں چاہتے کیونکہ ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. بالکل. اچھا شیر افضل مروت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, یہ پارٹی کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے. عالم زیب صاحب نے یہ کہا ہے, یہ ان کی اوپینین آئی ہے. اب یہ فیصلہ تو خان صاحب کریں گے کہ وہ کیا اس میں ہوتا ہے, لیکن یہ ایک انہوں نے بات کہی ہے. اچھا ساجد خان صاحب ود شارٹس, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. محمد جان کاکڑ کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, اس کا جواب جوڈیشل کمیشن میں دینا پڑے گا. پرامن لوگ, نہتے لوگ, خواتین, بچے, خود عمران خان صاحب کی اہلیہ وہاں پر موجود, تو پھر واقعی گولی کیوں چلائی؟ بالکل ایسے ہی جیسے وہ اوپر کنٹینر پر جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا اس کو دھکا کیوں دیا؟ ایک سوال ہے نا, وہ کیا خطرہ تھا؟ انتظار کر لیتے تھوڑا سا کہ نماز وہ پڑھ لیتا, اس کے بعد اسے کہتے چلے بھلے دھکا ہی دے دیتے. مطلب آپ مسلمان ہیں, کیسے آپ دھکا دے سکتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بندے کو؟ اچھا جی اب جناب یہ گیٹ لائف جو ہیں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمپنی کا ٹاؤٹ ہے. اچھا اب یہ بڑا انتہائی سخت ورڈ ہے ٹاؤٹ. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اگر مطلب کیونکہ یہ جو براڈ ہے, یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے, اس میں پھر اگر الفاظ اس طرح کے استعمال ہوں تو وہ اس کو وہ رپورٹ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو الفاظ ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. اچھا جی اب یہ دوسرا ایک ابھی لالا رخ کا یہ کہنا ہے کہ لو یو سمی صاحب. سمی شکیل صاحب کہہ رہے ہیں دوست. ریحان قدیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ ورک سمی صاحب. اچھا اس کو پلیز شیئر کرتے رہیں اور لائک بھی کر لیں کیونکہ وہ جو ہے اس کو دبانا شروع کر دیا گیا, فائر وال آ گئی ہے. تو یہ بالکل. ویسے آپ پوچھیں ان سے, ان میں کسی کو آئیڈیا ہے فائر وال کا کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کسی کو آپ بتائیے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو فائر وال ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن اگر ہو تو کچھ آپ بتائیں گے, کچھ ہمیں فائر وال کے حوالے سے اگر کسی کو اندازہ ہے تو. اچھا جی اشتیاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں السلام جی. وعلیکم السلام. عالمگیر صاحب پی ٹی آئی. اچھا ایٹلس خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گولی کیوں چلائی؟ اچھا سر جوڈیشی تو بذات خود قید ہے, وہ کیسے حقائق جان سکتے ہیں؟ محمد جان صاحب. محمد علی یہ جی بیٹری آپ کی بڑی لو ہو گئی ہے اس میں, وہ میں لگا دیتی ہوں سر, آپ پکڑیں. اور یہ بڑے اچھا پارٹی پنجاب میں کہاں, یہ کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں سر. ہاں میں اس کو روکتا ہوں اور ان کو پڑھتا ہوں. اچھا جی چودھری زمان احمد چٹھا کہتے ہیں مائی ہمبل کویسچن کہ یہ کوئی کیوں نہیں بتا کہ شہباز شریف نے سپہ سالار کا تھینکس کیوں کیا آفٹر 26 نومبر؟ بڑا انٹریگنگ کویسچن ہے, جواب تو اس کا وہی دے سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت جو کچھ بھی ہوا تو وہ کوئی شہباز شریف صاحب نے اکیلے تو نہیں کیا, تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہوگا, لیکن اس کا صحیح جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ کہا. حماد شیخ صاحب کہتے ہیں سمی صاحب if anyone think that they are something we gave vote to only عمران خان and خان جب خان بولے گا ووٹ اور جو ہو سکے گا کریں گے بیکاز خان از دا پاکستان. بہت زیادہ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہر بندے کی یہی جذبات ہیں جو پی ٹی آئی میں ہے. خان ایک نشہ بن گیا ہے, عمران خان کو لوگ نہیں چھوڑ سکتے, ہڈیوں میں گھس گیا ہے. ہم لوگ ٹک ٹاک پہ بھی جاتے ہیں لائیو اور
اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ جس محبت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں جدھر جاتے ہیں، نشہ بن گیا خان بالکل ایک. اچھا جی، میاں ہارون شہزاد کہتے ہیں لو یو سمی بھائی. جناب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. پھر جناب یہ ہیں خانزادہ آفیشیل، عمران خان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ 8 جو مقدمات ہیں جن میں ان کی ضمانت نہیں ہے، اس کی پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی ہے، لیکن کل یہ فیصلہ سنانے والے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا. اور اطلاعات شہر میں یہ اسپیکولیشن یہ ہے کہ سزا سنائیں گے، لمبی سزا سنائیں گے تاکہ اگلے 2-3 مہینے کیس کی سماعت نہ ہو سکے، کیونکہ اگر سزا زیادہ ہو تو پھر اس میں عدالتیں جو ہیں، ویسے تو عدالتوں کو پتہ ہے یہ جھوٹے جعلی کیس ہیں، اور اگر حق سچ کی بات ہو تو 2 منٹ میں فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، تو حق اور انصاف جتنا وہ کریں گے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. I will not mince my words. ابھی تک تو جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ خان صاحب کی اکثریت خان صاحب کے خلاف ہی آئی ہے. اچھا جی، اب جناب یہ زاہد حسین پنجاب میں کیا کر رہی ہے آپ کی رائے میں؟ اب یہ کیونکہ انہوں نے مؤنث صیغے میں بات کیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مریم نواز کی بات کر رہے ہوں گے. تو مریم نواز صاحب ٹک ٹاک چلا رہی ہیں بڑا زبردست، ان کے ساتھ ہیں ٹک ٹاکرز، کیمرے ویمرے بناتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو کے پوچھتی ہیں کیا میں اندر آ سکتی ہوں. سب کو پتہ ہے، گانے وانے بھی گاتی ہیں، کپڑے میک اپ، بہت موج مستی کر رہی ہیں سر جی. ان کا ایک ریسنٹ گانا آیا ہے نا، یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے، بالکل گانے وانے بڑے گاتی ہیں، آواز بڑی اچھی ہے ان کی. اچھا وہ یہ سارا جو ٹبر ہے گانے بڑے گاتا ہے، شہباز شریف بھی گاتا ہے، وہ جنید جو ہے ان کا بیٹا مریم کا وہ بھی گاتا ہے بڑے، اور حمزہ بھی گاتا ہے، یہ سارے گائک ہیں زبردست. بیسیکلی یہ گانے بجانے والے جو ہے نا ان سے بہت ان کو رغبت ہے، اور بجاتے ہیں سناتے ہیں بہت زبردست. محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہ لڑے، خان صاحب کو باہر نکالے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپس میں. اچھا ایک میں آپ کو اور بتاؤں بات، یہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی لیڈرشپ یہ کر رہی ہے، لیڈرشپ وہ، یہ اس میں کچھ تو سچ بھی ہے، لیکن یہ ایک منظم کیمپین بھی ہے کہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے، مایوس کیا جائے، لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جائیں، ان کو دباؤ میں لایا جائے. تو اس لیے تھوڑا سا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایون شیر افضل مروت کا بھی فیصلہ خان صاحب کو کرنا ہے. شو کا آ گیا ہے نا تو جواب دیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو لیکن پبلکلی تو نہیں بات کرنی چاہیے، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا اب پھر شروع میں شیر افضل کا جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. تو ایک ذرا ٹرکی سچویشن ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عمران خان صاحب پر تنقید کرتا ہے اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے پارٹی کو ان ایکسیپٹیبل ہے، پارٹی کارکنوں کو بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. یا اللہ شریف خاندان سے پاکستان کو بچائے، عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اچھا جی، محمد جان کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ مرشد نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر کے سب تاریخی مغالطوں کا مشاہدہ کرا دیا. اب نہ جھوٹا مطالعہ پاکستان، نہ جذباتی قومی ترانہ، نہ قوم ان کو رائلٹی. بڑی یہ ڈیپ بات ہے اور آپ سب کے سامنے ہے جو انہوں نے بات کہی ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی حسنین خان کہ سمی بھائی حکومت کا پلان ہے کہ 17 تاریخ کو اپنی مرضی کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کیے جائیں تاکہ عمران خان کو سزا کا فیصلہ برقرار رہ سکے. بالکل آپ کی یہ بات درست ہے، 110% ٹائم بائی کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے. اور یہ جو ہماری قیادت ہے، مڈل قیادت جو پی ٹی آئی کی جو خان صاحب کے باہر ہے، اب یہ ان سے آپ بات کریں نا سب سے تو یہ آپ کو کنونس کریں گے. دیکھو یار خان نو باہر لے آنا ہے، خان باہر آئے گا تو گل ہوئے گی. بھائی جب خان خود نہیں آنا چاہتا ایک ایسی گھٹیا ڈیل کے ذریعے جیسی نواز شریف نے کی، وہ کیا فائدہ پھر جیل میں جانے کا اور اس اسٹرگل کا، اگر صرف بات یہ ہے کہ جی باہر آنا ہے. حقیقی آزادی دلوانی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. نوید شاہ صاحب کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کیوں جوائن نہیں کرتے؟ ان کی ایڈیٹوریل لائن جو ہے میں اس سے ایگری ہوں. باقی میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں، نہ میرا کوئی کبھی الیکشن، میں غریب آدمی ہوں، نہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی بہت زیادہ تابعداری کر سکتا ہوں. تو لیکن میری ایڈیٹوریل لائن کھلی ہے، میں جو عمران خان بات کرتا ہے میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو. ہم نے کبھی چھپایا نہیں، میں منافق نہیں ہوں.
میں بالکل جو بات عوام کی حق سچ کی ہم کرتے ہیں، اور جو غلط نظر آتا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا جی، پنجاب میں پی ٹی آئی قیادت کیا کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ زاہد صاحب کہہ رہے ہیں اچھا اگر پی ٹی آئی قیادت کے حوالے سے آپ نے کہا ہے تو اس میں میاں اسلم اقبال اور حماد جو ہے نا اظہر، بیسیکلی یہ بڑے دو لیڈر ہیں، دونوں یہ بہت زیادہ پبلک میں مطلب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان پر سختیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر باہر نہیں آ سکتا اس وقت تو پھر آپ لیڈرشپ کسی اور کو سونپ دیں وقتی اس کے لیے، کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر لیڈر نہیں ہے تو پھر ایک ویکیوم ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ آپ پارٹی کی چیز جو ہے نا، اب یہ ٹویٹر وغیرہ سے نکلیں، بڑا افیکٹو وے ہے، لیکن ورکر چاہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں کوئی لیڈ کرنے کے لیے وہ ہمارے بیچ میں موجود ہو، نہیں تو پھر سارے ہی ٹویٹ کرتے رہیں گے اپنے گھر سے بیٹھ کے، کوئی بھی نہیں آئے گا، خطرہ تو ہر بندے کو ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی کو، میں کسی پہ شک تو کر ہی نہیں رہا، اور خدمات ان کی اور قربانیاں بے پناہ ہیں، لیکن تھوڑا اسٹریٹجی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ریوزٹ کرنے کے بعد بھی یہی ہو، لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، رچرڈ گرینل کی ٹویٹس، خانزادہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی زبردست ٹویٹس ہیں، آج کل ذرا بند ہیں، اور دیکھیں امریکہ اپنے مفاد کے تحت کام کرے گا سارا، اور رچرڈ گرینل نے جو بات کہی ہے، پاکستانی ڈائسپورا بہت ایکٹیو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ بڑی سیریس پرابلم ہوگی پاکستان کے لیے۔ کائنڈلی اس براڈ کو آپ شیئر کر دیں، اس لائیو کو شیئر کریں، اور لائک کر سکتے ہیں تو پلیز جتنا لائک کر سکتے ہیں اتنا لائک کریں۔ ہاں یہ انہوں نے خاصا بٹھا دیا ہے، فائر وال جو ہے وہ اس نے سلو کر دیا سب کچھ۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ بڑا ایک سرگرم پرجوش ورکر ہے، اور اس گرم جوشی میں دو چار باتیں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں بھی کر دی ہیں، نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے اندر ہیں تو پھر لیڈر خان ہے، اس کے ڈیسیژن آپ کو ماننا پڑیں گے، اور اگر آپ اس کے ڈیسیژن نہیں مانیں گے تو پھر ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب کو جواب جو ہے اس میں سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اگر یہ بات ایک ان کے منہ سے نکل بھی گئی ہے تو اس کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خان کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس کو کوئی بندہ چیلنج کرے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کا سروائیول نہیں ہے، پارٹی کے اندر پھر وہ نہیں رہ سکتا، باہر جو مرضی کرے، پارٹی کے اندر رہنا تو پارٹی ڈسپلن جی۔ اچھا جی، امریکہ میں آگ کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ جناب بڑی زبردست وہاں پر لگی ہوئی آگ، پہلے سے تو کنٹرول چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن بہت نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ محمد شاہد قادر، السلام علیکم پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ عمر خان صاحب ہنس رہے ہیں، معین خان صاحب نے ہارٹ بھیجے ہوئے ہیں، خالد کے مروت گنڈا پور اور گور علی رونگ، شاہد حسین کہہ رہے ہیں محمد شاہد قادری کی طرف سے اسلام آباد، السلام علیکم پاکستان، امجد رضوی بھی، عمران حفیظ بھی یہ بھیج رہے ہیں جناب، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حنیف خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت کم ہے۔ اچھا میں تو چیخ رہا ہوں، لیکن یہ کوئی لائن کا ایشو ہوگا، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز میں تو بول رہا ہوں، میں تو بول کے تھک گیا باجی، بڑا اونچی بول رہے ہیں۔ اچھا جی، جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کے کتنے امکان ہیں؟ خانزادہ آفیشیل پھر پوچھ رہے ہیں۔ بھائی مجھا دیاں پیڑا، کون کر سکتا ہے جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ان کو بھائی کسی کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، بڑے آدمیوں کو، کبھی کسی سیکٹری کو سزا ہوئی؟ اور بھائی دیکھیں سزا تو صرف عمران خان کاٹ رہا ہے نا، نواز شریف تو پھر ڈیل کی، باہر گیا آیا، ڈیل کی، وزیر اعظم بن گیا۔ زرداری صاحب ویسے ہی ان کو استثناء حاصل ہے، وہ عہدہ ہی صدر کا لے لیتے ہیں، انہوں نے کام بھی چنگا پڑے، ابھی جو صدر بن جاؤ تاکہ عدالت اس کیس جا ہی نہ سکے، یہ بیسٹ ہے۔ تو کوئی کسی بڑے آدمی کو پاکستان میں سزا نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، رضوان نواز کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا زاہد حسین پھر ایک اور سوال کر رہے ہیں جی، فیصل واڈا کا مستقبل۔ بھائی فیصل واڈا صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں،
اور جن کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں وہ مستقبل ہی مستقبل ہے، ہر پاسے موجہ ہی موجہ، بس اگلا فکر آپ سمجھتے ہیں، ان کا اچھا تابناک مستقبل ہے۔ پاکستان میں ابھی تک جو ریت رواج ہے، جو آدمی طاقتور لوگوں کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کا بہت اچھا مستقبل ہے۔ حق سچ کی بات کرنے والے ہمارے طرح ہی ہیں، بس خواری ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو عمران خان تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ بات ہونی چاہیے، اصول پہ بات ہونی چاہیے۔ تو ابھی تک کا جو سسٹم ہے اس پہ تو جو مستقبل ہے ان کا بڑا اچھا مستقبل مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا جی، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وائس از گڈ، تھینک یو سر۔ محمد بشیر صاحب، سر ہم بھی آپ کو ہنس کے یہ کر رہے ہیں۔ طارق خان صاحب، سمی سر ڈیڈ یو میٹ ود فیملی لاسٹ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ الاؤڈ یو؟ نہیں سر، میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی 2-3 دفعہ، لیکن ایئرپورٹ سے میں نہیں جا سکا جی۔ وہاں پر ہمیشہ ابھی بھی نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں ہے، باہر نہیں جانے دیتے سر۔ نہیں مل سکا فیملی سے، بچوں کو دیکھے 2 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ سب کچھ یہ اپنا وطن ہے اور ہم سب اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حق سچ کی بات ہو۔ مثلا یعنی اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا وہ اس کے مطابق حکومت ملے، تو یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کی آواز بنے ہوئے، یہ اصول کی بات ہے۔ خان اس وقت جو بات کر رہا ہے نا، وہ اصول کی بات کر رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ چیزیں آئیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو گولیاں چلی، لوگوں کو مارا گیا، جوڈیشل کمیشن دیکھے کہ کیوں مارا گیا اور کیسے مارا گیا۔ پھر 9 مئی میں جو ایک ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالتے ہیں، خان کہہ رہا ہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن جج صاحب کو بٹھائیں، وہ فیصلہ کر لیں۔ اب وہ مانتے اس لیے نہیں ہے، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی، اس میں لوگ آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ تو وہ جو سازش جو عوام نے تو اس کو ویسے ہی مسترد کر دیا، بیانیہ کو 8 فروری کو نکل کے انقلاب تھا وہ، لیکن بہرحال یہ اب چیزیں ہیں جناب۔ اچھا جی، اب یہ زاہد خان صاحب نے ہارٹ بھیجے ہیں۔ جام وسیم، سمی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کب تک رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو قانون کی بات ہوتی تو عمران خان ابھی بھی جیل میں نہ ہوتا۔ اب یہ اگر کل فیصلہ سناتے ہیں اس میں 190 ملین میں عمران کے خلاف، جو کہ ویری لائکلی ہے یہی کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ سزا کتنی سناتے ہیں، پھر اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اور پھر یہ ہائی کورٹ میں اپنے ججز لانا چاہتے ہیں، پھر ان کے سامنے کیس جائے گا، تو آپ کو عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے، اور یہ بہت ہی ایک ویشیس سرکل ہے۔ خان صاحب نے کہا 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ، یہ جو ساری گیم پلان ہوا ہے، جو لندن پلان ہے جس کے نتیجے میں یہ ان لوگوں کو بٹھایا گیا اور لوگ آ کے بیٹھ گئے، مار پیٹ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، یہ 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ کا پلان ہے، 10 ایئر ڈکٹیٹرشپ، یہ خان صاحب نے کہا، اوپن ان کی سٹیٹمنٹ۔ اچھا جی، سردار نعیم احمد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایڈمائر یور ایفرٹس فار ڈیموکریسی۔ جناب پوری آپ تمام لوگ سب کی جو ایفرٹس ہیں وہ ایڈمریشن کے قابل ہیں۔ اور واسی سر آج کل قاضی کا سٹار پلس کیوں نہیں چل رہا اور قاضی ہے کدھر؟ پتہ نہیں جی کہاں ہے، وہ برباد کر کے تو چلا گیا، اور کون اب اس کو دیکھے کہاں پہ ہے۔ ایک گندا آدمی تھا، ایک گھٹیا آدمی تھا، معافی چاہتا ہوں میں، اور وہ کہتے ہیں نا جیسی کوکو ویسے کوکو کے یار، جن کے ساتھ وہ کام کرتا رہا، جن کے لیے کام کرتا رہا، وہ بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ ایک گھٹیا لوگوں کا گروہ تھا جو پاکستان میں مسلط ہے، اور ایک یہ قاضی بھی ان میں سے ہے، اب وہ کہاں گیا ہے I don't know۔ اچھا جی، ذوالفقار علی صاحب کہہ رہے ہیں نائس، خالد کے ویٹ فار اونلی 10 days، لگ پتہ جائے گا، اللہ خیر کرے جی۔ اچھا جی، اب یہ بابر علی بابر گرین ہارٹ بھیجے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے گرین ہارٹ کا؟ خون ختم ہو رہا ہے، خون ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی خون بنے اور آپ کا ہارٹ ریڈ ہو جائے۔ اچھا جی، شاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں میں اس وقت مدینہ شریف میں ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے اور پیارے وطن کے لیے دعا کروں گا، آمین۔ اس سے خوبصورت میسج کوئی نہیں ہو سکتا سر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سویٹ اینجل ہنزا فاروق، آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے سب کو معاف
کر کے اپنی غلطیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے دل سے. 3 بار اللہ اللہ کر کے دعا کریں. زبردست بات ہے جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے, انہیں لگتا ہے انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. سلمان لو یو جی, آئی لو یو ٹو جناب. اچھا جی, یہ کوٹکس کنگ عمران ریاض کو بھی لائیو میں بلائیں. آئی وش جی, عمران ریاض تو خیر ایک سٹار ہیں اور بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں, ان کی ایفرٹس ہیں اور پورا پاکستان ان کو ایڈمائر کرتا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ جہاں پر بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں. وہ خود ماشاءاللہ براڈ بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری براڈ تو ہے ہی, حاضر ہے ان کے لیے, لیکن یہ ان کا اپنا ماشاءاللہ فورم اور جو پلیٹ فارم ہے بہت بڑا ہے, پورے پاکستان تک وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم اکثر ان کو سنتے ہیں. بٹ وی وش ہم بیسٹ آف لک. چودھری زمان احمد چٹھا, نہیں یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, گالی نہیں سر, آپ تنقید کریں. اور ایک بات میں دیکھیں, میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں, یہ ادارہ جو ہے فوج, یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, اس کو مضبوط ہمیں کرنا ہے. فوج اگر مضبوط نہیں ہے تو اپنی تو پھر دشمن کی فوج آ جائے گی. میں جو انڈیویجولز ہیں ان پر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کی پالیسیز پر بات کرتے ہیں, لیکن فوج کو پیچھے رکھیں سر. اس سے وہ جو کھڑا ہے سپاہی بارڈر پہ اور یہ جو بیچارے دہشت گردوں کے مقابلے میں شہید ہو رہے ہیں, یہ ہمارا غرور ہے, یہ ہمارا, یہ میں کھل کے بات کرتا ہوں. یعنی مجھے جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ میں عمران خان کی ایڈیٹوریل لائن کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں فوج ہماری ہے, ہمارا اپنا ادارہ ہے فوج. یہ تو خان بھی کہتے ہیں جی, فوج بھی کہتا ہے, عمران خان بھی کہتا ہے کہ فوج کو مضبوط بنانا ہے, اور اس نے کہا میں نے معاف کیا سب کو. اچھا جی بھائی جان, آپ اپنی مادری زبان میں بات کریں. انور خان, وہ جناب بد بندے آتے ہیں سانو سمجھ نہیں پئی آتی. میں ہاں تو جنگوچی شور کوٹ دا جناب, تو یہ میری جانوی زبان ہوئی, اسے گل کرے نا. اچھا میرے اکثر بندے آتے ہیں جناب تم ٹک ٹاک تے وہ گلا نہیں کریں دے, وہ سائیں میرا میں کرے نا میں ڈسکوالیفائی کرے دیں. اے جناب محسن نقوی صاحب یہ جی ارینجمنٹ بنایا انہوں نے نا, ادو میں وہ ٹیپ چڑھایا نا, وہ آتے ہیں جناب نہیں تو بعد میں سسٹم باہر کٹ چھڑے دیں. لیکن انشاءاللہ جاری ہے, جاری. کائنڈلی آپ لوگ شیئر کر دیں اور اس کو لائک کر دیں پلیز, تاکہ یہ جو بات بھی زیادہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں زیادہ نا, لوگوں ایک کام تک. تو میرا کریں نا, میں آپ کا جواب دے رہا ہوں, اس کو شیئر تو کر دینا پلیز, لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اتنا تو کر سکتے ہیں یار آپ, یوں ٹھک لائک اور ٹھک شیئر, ایک ٹک ٹک کرنے کی بات ہے, یہ تو کر دیں نا آپ, تاکہ یہ جو اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم ناکام بنا دیں. اچھا جناب, یہ ایک آدھ ظالم کی وجہ سے آپ پوری فوج کو گالیاں مت دیں. بالکل آئی ایگری, 110% آئی ایگری ود دس. اچھا جی عمران حفیظ صاحب, زبردست جی, ہم بھی آپ کو یہ تھمز اپ. اچھا عمران خان صاحب نے پھر ایک بات کہی ہے فوج کے بارے میں, میں آپ کے اپنے بالکل آئی ریسپیکٹ یور تھاٹس, لیکن ریوزٹ کریں اس پوزیشن کو, بڑی ہارڈ پوزیشن ہے. کیونکہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل معاف ہے ہر چیز, اور یہ ہم نے اپنی فوج کو مضبوط بنانا ہے, ہم سب پوری قوم کی آواز ہے یہ. اچھا جی فرزاد خان صاحب, علی تجمل کہہ رہے ہیں جی گریٹ, آواز خیال. اچھا یہ بہت خفا لگ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں نا یہ اداروں کے حوالے سے ہم نہیں مانتے اس کو, لیکن میں آپ سے پھر یہ ویری ہمبلی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, ریوزٹ کریں اس پوزیشن کو, یہ بہت سخت پوزیشن ہے. اچھا جی عرفان حیدر, جی سر. اچھا جی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز اس کو شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آ سکیں اور ہم ان سے بات کر سکیں. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, براڈ کو بالکل یہ دبا رہے ہیں. مس اقرا آپ ذرا مجھے دیکھ کے بتائیے, کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے یہ وہ ہو گیا ہے, شاید اس کی چارجنگ جو ہے نا ادھر ختم ہے. اوکے میں بتاتی ہوں. عرفان حیدر صاحب,
اسرار حیدر صاحب کہہ رہے ہیں جی گریٹ. سمی بھائی سچ کا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت تھینک یو. یہ محسن صاحب کہہ رہے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو جی. حسن صاحب آپ بھی آئیے, اصل میں ٹیم ہے ہماری. مذاکرات کامیاب, آج ملاقات بھی ہوئی ہے. نہیں ملاقات تو ہوئی ہے, اس میں خان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ انہیں تحریری ڈیمانڈ دے دیں. اگر وہ تحریری ڈیمانڈ وہ بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پھر مذاکرات ختم کر دیں. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے. کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ریڈی کر دیا سیٹ اپ, اگر آپ کیمرے میں آنا ہے تو ریڈی سر. تو یہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا. ٹھیک ہے سر, میرا خیال ہے ٹھیک ہے, لوگوں سے بات ہو رہی ہے. آڈینس سے پوچھ لیں کمنٹ میں آواز وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک آ رہی ہے. بیچ میں کچھ لوگوں کو تھا کہ تھوڑی آ رہی ہے, لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے سمی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا, تھینک یو ہم ویری مچ حق سر. کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو. کبھی مدینہ منورہ آئے, انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ارے یار اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اتنی اچھی آپ نے دعا دی ہے. مدینہ منورہ سے بہتر کیا چیز ہے. مجھے اگر باہر جانے کا موقع ملا تو میں بالکل, اگر اپنے بچوں سے ملنے گیا تو میں اپنے آقا کے دربار ضرور حاضری دوں گا, اور کوشش کروں گا کہ جا سکوں. ابھی تو خیر ہم جا ہی نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے میں یہ ٹھیک ہے, میں اپنی فیملی کو, بچوں کو بہت مس کرتا ہوں, اور میرا جی چاہتا ہے وہاں پہ جانے کو. لیکن میں تب پاکستان آیا تھا جب FIA نے میرے خلاف انکوائری انیشیٹ کی تھی, اور میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. خان جو ہے, میں اس کو اب تو مجھے یہ اڈیالہ نہیں جانے دیتے, حالانکہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں میرے پاس. لیکن ظاہر ہے جو اڈیالہ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو میری رپورٹنگ سے بہت تکلیف تھی, کیونکہ میں جو بات خان کہتا تھا وہی بات آ کے کرتا تھا باہر. اور اس کو پچھلے 4 مہینوں سے ایک دفعہ خان کی اپنے بچوں سے بات کرائی گئی. تو وہ ایک چھوٹا سا سیل ہے جو قبر سے تھوڑا سا بڑا ہے, یعنی وہ کیا 9-10 فٹ کا اور 6-7 فٹ چوڑا سیل ہے. تو اس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور کبھی شکایت نہیں لے کے آتا زبان پر. اور یہ سب کچھ وہ میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے, سسٹم کو بدلنے کے لیے کر رہا ہے. تو سر جی کون چھوڑ کے جائے اسے؟ کو بڑا سخت آپ کو جگرا چاہیے جو بندہ اس کو چھوڑ کے جائے. مجھ میں تو ہمت نہیں ہے. میں تو اپنے ملک کے ساتھ ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. یہی میری دھرتی ہے, یہی ہم لوگ ہیں. اور بڑا عرصہ میں نے باہر گزارا, لیکن دل میرا ہمیشہ مچلتا تھا واپس آنے کو, ہمیشہ. اور ایک جیسے سونے کے پنجرے میں کوئی بندہ بند ہو, کوئی شک نہیں اس میں بڑے پیسے. میں آج دیکھ رہا تھا ایک نام نے آدھا اینکر کو, وہ بڑے بتا لوگوں کے, جیسے وہ مراسی نہیں ہوتے محلے کے, لوگوں کی جیبوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے بڑھائے. وہ پتہ نہیں کہاں سے ایک ڈیٹیل لے آیا پیسوں کی. اینکر نمبر 1 یہ یوٹیوب سے بڑا ساڑا ہے انہوں نے. اوے ہم پاکستانیوں کا خون تو نہیں چوس رہے. اگر ہم ایک بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, اور میرٹ کی بنیاد پر, کلکس کی بنیاد پر اگر کوئی باہر کی کمپنی ہمیں پے کرتی ہے تو باہر سے ڈالر لے کے آ رہے ہیں. تم جن کے لیے کام کر رہے ہو انہوں نے تو لوٹ کے ڈالر یہاں سے ادھر وہ لے گئے, اور پھر تم نے کہا کہ یہ میرا ریکارڈ کر لیں, اب میں آئندہ کبھی اینکر نہیں بنوں گا. تو آپ واقعی اینکر تو ہے نہیں, آپ ٹینکر بن گئے. بہرحال اس ملک میں ہر طرح کا جانور موجود ہے, جس طرح جنگل بھرا ہوتا ہے مختلف جانوروں سے. سبھی بھائی ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں. کون؟ اور ایک نے پوچھا ہے کہ سر اگر پنجاب کے جو وکیل ہیں ان کی کوئی وکٹری ہوگی تو کیا ان کی PTI کے پالیٹکس کے اوپر بھی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں وکیلوں کی وکٹری تو ہوئی ہے, لاہور بار کا الیکشن وکیل جیتے ہیں, اور بھی بہت ساری بارس کے الیکشن جیتے ہیں. لیکن وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں, اس لیے کہ بڑا مال اعظم نذیر تارڑ صاحب اور بھون صاحب نے لوگوں کو کھلایا ہے. اور یہ سارے, جس طرح آپ کو یہ رات کو 6-7-8 بجے مختلف کوٹھے نظر آتے ہیں نا, یہ اس پہ, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چورن بیچ رہے ہیں اپنا. تو اسی طرح وکلا بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, اور کوئی تحریک نہیں چلائی انہوں نے, نہ چل سکی ہے. اس میں خیر بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن اصل فیکٹر یہی ہے مال کا, کہ جی کسی کو ججی کا ہے, یہ جو اتنے جج لگانے ہیں مختلف لوگوں کو, اس کے وعدے ہیں.
لوئر کورٹس میں تعیناتیاں، پھر یہ جو اسپیشل پروسیکیوٹرز، وکلا، تو کروڑوں روپے. اور میڈیا کے لیے میں آپ کو بتاؤں 2.5 ارب 2.5 ارب تقریباً رکھا گیا فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیا ہے فیک نیوز؟ عمران خان کی جو بندہ بات کرے، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی چوریوں کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں، دکھائیں کہ یہ کر رہے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں فیک نیوز. تو اب اس کو روکنے کے لیے کروڑوں روپے. صدارتی نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صدارتی نظام پاکستان کے، وہ تو اس پہ پھر آپ ریفرینڈم کرائے نا. اگر صدارتی نظام اگر آنا ہے تو وہ تو پھر عوام ہی فیصلہ کریں گے نا. کوئی چند لوگ تو نہیں کر سکتے. ماضی میں تو لوگ آتے رہے، 1 یونٹ توڑ دو، 1 یونٹ بنا دو، صدارتی نظام لے آؤ، لوکل باڈیز تبدیل کر دو اور متناسب نمائندگی لے آؤ. یہ سب ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے صدارتی نظام لانا ہے تو پاکستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنا ہوگا. کیونکہ اگر موجودہ سیٹ اپ میں ہوئے گا تو پھر ایسا لگے گا کہ جیسے پنجاب جو ہے اس کے جو وہ پھر ایک اعتراض آ جائے گا. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائیں اور پھر آپ صدارتی الیکشن کروائیں تو میرا خیال ہے، اور ڈائریکٹ لوگوں کو الیکٹ، صدر کو الیکٹ کریں ڈائریکٹ ووٹوں سے، تو وہ دیٹ وڈ بی ریئلی گریٹ. میرا خیال ہے جیسے امریکی سسٹم ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے پڑیں گے. پھر یعنی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، میری اپنی ذاتی رائے میں ایسا ہے، لیکن وہ ہو تو تب. جی صحافی بننے کے لیے کتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ صحافی بننے کے لیے اس وقت تو مطلب آپ کو ٹیکنیکلی ہر چیز کی سمجھ آنی چاہیے، تھوڑا آپ کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ آنیسٹ ہونا چاہیے آپ کو. اگر آپ صحافی پی آر کے لیے بننا چاہتے ہیں کہ جی میں بڑا بس کم کراواں گا اپنے، تو وہ تو صحافت نہیں ہے. ویسے آج کل زیادہ تر تو یہی کر رہے ہیں، وگرنہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. لتر پولا بھی بڑا ہوا ہے، سنا مکی بھی بڑی ہوئی ہے. ابھی بھی کوئی آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنی گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اللہ ان کے دل پھیرے. کوئی ملال نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. یہ جو گالیاں پڑتی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے. جی اچھا سبھی بھائی، سپریم کورٹ رات کو بھی اوپن ہوتی تھی، اب سپریم کورٹ دن کی روشنی میں بھی نا انصافی پر نہیں کھلی. اب سپریم کورٹ رہی نہیں بھائی جان. اب تو چیف جسٹس سویرے کھڑے ہوتے ہیں، ججز کا استقبال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، انہیں چائے پلاتے ہیں، اور جسٹس امین الدین یہ جو آئینی بینچ ہے یہی سب کچھ چلا رہا ہے. اصل میں تو آج کل سپریم کورٹ یہی ہے، باقی ججز تو بالکل کھڑے لائن ہے اور کوئی کہانی نہیں، کوئی بات نہیں. اور یہ جو آپ کو تھوڑی بہت پھلجھڑیاں نظر آتی ہیں آئینی بینچ کے حوالے سے گفتگو، یہ ان کی ایک ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کہ بڑا کوئی کام ہو رہا ہے، بڑے کوئی ایماندار جج آ گئے نہیں. یہ سارے حکومتی لوگ ہیں، ان کے یہ نمائندے ہیں. میں تو ان میں سے کسی جج پر بلیو نہیں کرتا، نہ اعتبار کرتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ مجھے ان سے توقع بھی نہیں ہے. اور اب تو یہ ہائی کورٹس میں بھی جج بھر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 17 کو جج لے آئیں گے، تو اب یہ سزا سنائیں گے خان کو، اور اس کے بعد کسی ایسے ججوں کے پینل کے سامنے عامر فاروق لگائے گا جو حکومتی پٹھو ہوں گے، ہمایوں دلاور جیسے جج، تو وہ اڑا کے رکھ دیں گے خان کو. ہائی کورٹ سے بھی سزا جو ہے نا وہ ان کی برقرار رہے گی. تو یہ 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ کا منصوبہ ہے سر جی. آئین کو برباد کر دیا، ہر چیز کو برباد کیا. جو لوگ احتجاج کرتے ہیں، گولیاں ہمیں تو نہیں ماری، اس لیے ماری ہیں کہ اب یہ احتجاج کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. مار دو ایک دفعہ، غنڈہ کرتی ہے جی. بالکل کیا کہتا تھا محسن نقوی کہ 5 منٹ میں ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. وہی بات، نو رسپیکٹ فار اینی تھنگ. ملک تھوڑی ہے اب یہ رہا. یہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو فیک نیوز ہے، یہ تو غداری ہے. یہ تو آپ نے تو بڑا ملک کا نقصان کر دیا. اور وہ ایک آ جائے گا چمار، کہے گا کہ آپ تو ڈالر کما رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. یہ ہے ان کے جب ان کو آئینہ دکھاتے ہیں اس میں ان کے اپنے گندے چہرے ان کو نظر آتے ہیں، تو اپنا چہرہ صاف کرنے کی بجائے، اپنے کام ٹھیک کرنے کی بجائے یہ ہم پر دوڑ پڑتے ہیں، ہمیں دوڑتے ہیں، ہمیں مارتے کوٹتے ہیں. جی ختیجہ شاہ کہہ رہی ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کچھ نہیں بدلے گا کیونکہ سارے لیڈرشپ کمپرومائز ہے، اکیلا خان کیا کر لے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں ختیجہ شاہ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اکیلا خان جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن
اس کا بھروسہ عوام پر ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، غریب آدمی اس کے ساتھ ہے۔ میں لوگوں کی آنکھوں میں خان کے لیے محبت دیکھتا ہوں۔ جب گلیوں سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں خان سے۔ 90% لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، تو آزادی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ خبریں دیتے ہیں کل جی مذاکراتی کمیٹی جائے گی، پرسوں جائے گی، او جی وہ خان نو باہر تے لے آنا ہے نا خان۔ مطلب یار یہ کیا پتہ نہیں کن لوگوں کے ہم ہتھے چڑھ گئے۔ میرے اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس قوم کے حال بدل دے۔ لیکن ختیجہ صاحبہ، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات اسی طرح ہیں، لیکن آئی بلیو کہ عمران خان ول نیور کمپرومائز، اور اس نے تہیہ کیا ہوا ہے، اور سب لوگ بہت بڑے یعنی ان کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ہم اس ایڈیٹوریل لائن کے ساتھ ہیں سر، انشاءاللہ میرا مولا کرم کرے گا، اور انشاءاللہ۔ جی اور کوئی کامنٹ ہے؟ یہ ملک کب ٹھیک ہوگا؟ اس ملک کے لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کو کب ٹھیک کریں گے؟ ہاں کرپٹ لوگوں کو کب ٹھیک، واقعی لوگ چھوڑ رہے ہیں ملک کو، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کیا کریں؟ مانی ٹی وی 24 محمد ولی صاحب، محمد آصف، چمار پہ بڑے خوش ہوں میں، اور کیا کہوں؟ چمار کو چمار ہی کہوں گا نا، اور کیا کہوں؟ مجھے بتائیے۔ عمر اوان، امن پہ آسمان پر تھوکنے سے ان کے منہ پر، یعنی چاند پہ تھوکنا، منہ پہ تھوکنا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ذرا انہوں نے اردو میں یہ بات کہی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ملک میں ہر چیز میں ریفارم ضروری ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہے ریفارم ضروری۔ کیسے ہوئے گی یہ ریفارم؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو عمران خان باہر آ گیا تو آپ کا کیا حال ہے؟ فوج کو ریکگنائز، عمران خان باہر آ گیا تو جی امریکہ کا عمران خان کی رہائی میں کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ فہیم اختر صاحب پوچھ رہے ہیں۔ فہیم صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں، اور ہمارے تو جانو جرمن ہیں، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس خود جواب ہے۔ سر جی پتلونیں گیلی ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو 20 جنوری کے بعد بہت کچھ تبدیل ہوگا۔ پاکستان ول ناٹ بی دا سیم، اور یہ سزا وغیرہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ تھوڑا ہم ذرا یہ سختی تاثر یہ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا بڑا تعلق ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ تعلق ایسے رہا ہے، اور کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی۔ جب مشرف نے نواز شریف کو ٹیک اوور کیا تھا، نکالا تھا ان کو، تو سب سے پہلا جو بل کلنٹن کو ٹیلی گرام آیا تھا یا میسج آیا تھا کہ آپ پاکستان میں مشرف کی حکومت کو ریکگنائز کر لیں، وہ جنرل اینتھنی زینی کا تھا ریپورٹڈلی، جو اس وقت غالباً سینٹ کام کے چیف تھے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو کام چاہیے ہوتے ہیں، جو کرنے ہوتے ہیں، وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنے۔ خطے میں بیلنس آف پاور کے لیے آرمیز کے ساتھ ہی تعلقات ہوتے ہیں، وچ از ویری نیچرل۔ تو یہ فہیم صاحب بہت رول پلے ہوگا۔ اگر تو میں انور اقبال صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ کہہ دیا، ٹرمپ سے کوئی سوال ہوا کہ انہوں نے کہا کہ well it is the entirely internal issue of Pakistan، تو انہوں نے کہا کہ پھر کہانی ختم۔ لیکن میرا نہیں یہ خیال، کہانی ختم نہیں ہوگی، بہت زیادہ اثر ہوگا، انفلوئنس ہوگا، اور ایک جو انٹرنیشنل پریشر ہے، کیونکہ امریکن رویہ آئی ایم ایف کی فنڈنگ کا تعین کرے گا، اور جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی وہی طے کرے گا۔ تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، بڑی جلدی یہ کلیئر ہو جائے گی بات۔ ہماری آدھی زندگی کرپٹ خاندان کھا گیا، اس کا حساب کون دے گا؟ حساب یہ دینے والے نہیں ہیں جنہوں نے مال کھایا، یہ سب باہر ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ بس آپ یہ کوشش کریں کہ آنے والی جو زندگی ہے آپ کی، وہ اس میں نہ آپ کو کھایا جا سکے۔ پرویز الہی صاحب کا میں بہت اچھا مستقبل دیکھتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب نے بڑی مار کھائی ہے،
اور میں خود ان کو دیکھتا رہا ہوں، پسلیاں ان کی ٹوٹ گئی تھیں، اور بیماری کے عالم میں بھی انہوں نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور مونس بھی باہر ہے اور بڑی کوشش کی ہے. یہ جو اسپین میں، اٹلی میں جو جلسے ہوئے ہیں اس میں پاکستانی ڈائسپورا کا بڑا رول ہے، لیکن ان کی بھی اس میں پارٹیسپیشن ہے. شہباز گل صاحب وہاں سے آئے، امریکہ سے آئے. تو ہر وہ شخص جس نے مار کھائی ہے اور کمپرومائز نہیں کیا، وہ اس کا مستقبل ہے، بڑا زبردست مستقبل ہے اس کا، مجھے یہ لگتا ہے. اور عمران خان پردیسی یو ایس سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن غزل، واہ جی کیا بات ہے. تو کوئی اور نہیں ہے باہر؟ کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں سر. یہ آپ کو پتہ ہے لائیو براڈ ہے، تو اس میں ہماری یہ دفتر کی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو مائنڈ مت کیجیے گا. سمی صاحب، افغانستان کے ساتھ فورن پالیسی پر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو حکومت ہے اس کی تو فورن پالیسی ہے نہیں. یہ تو افغانستان پر حملے کر کے ان کو مار کے، یہ تو امریکہ سے پیسے بٹورنے کے چکر میں تھے، پھر دوبارہ کوئی جنگ ہو جائے اور ڈیپینڈنس ہو جائے ان پہ. لیکن اب پالیسی، اسی لیے میں نے کہا پچھلا جو فہیم صاحب کا سوال تھا کہ اب ٹرمپ کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی مار کٹائی ہو، ایسا نہیں ہے. ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ گفتگو، ڈائلاگ، اور اس میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو اس لیے فورن پالیسی ابھی انہوں نے کیا چلانی، نہ بلاول بھٹو گئے ادھر، نہ اسحاق ڈار صاحب گئے. آپ مجھے بتائیے، افغانستان نہیں گئے تو یہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی آنے والی گورنمنٹ شیپ کرے گی، خان صاحب کی گورنمنٹ شیپ کرے گی. اچھا جی، احمد علی صاحب 100% پردیسی یو ایس سے. حیدر شاہ یار مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں بات کریں. بھائی جان انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کب تک یہ تو اب غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے. لیکن اگر کل فیصلہ 190 ملین کا کوئی 10 سال کی سزا تک آ گیا تو پھر شاید تھوڑا تاخیری ہو جائے. ویسے تو جو ابھی تک تو وہ قید ہیں 8 جو مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان میں ان کی ضمانت نہیں، لیکن اس کی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پی 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 وفاق میں وزارتیں لے گی یا نہیں، آپ کی رائے؟ لے یا نہ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دے آر انجوائنگ آل دا پرکس اینڈ پریویلیجز. لے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لیں تو ان کو زیادہ رولا یہ ہے کہ وہ فنڈز چاہیے ان کو پنجاب میں، اور وفاق میں بھلے وزارت نہ بھی ملے. پنجاب میں دیکھیں نا، سینٹ چیئرمین ان کا، صدر ان کا، اور بلیک میل کرتے ہیں روزانہ. کبھی شہری رحمان وہ، کبھی شازیہ مری آ جاتی ہیں، کبھی کوئی اور بیان دے دیتا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو نون لیگ حکومت میں نہیں رہ سکتی. ہر چیز تو منوا لیتے ہیں ان سے. تو پنجاب کی ساری ہی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. سمی صاحب بہرحال جو ان سے توقع کی، یار اپنا حسن جی سر. میرے دل سے جانی، اگر مائنڈ نہ کرے ایک گلاس پانی دے دیں. جی سر. دیکھیں یہ کمپرومائز بھلے ہے یا نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے. جو ان سے توقع کی جا رہی تھی اس میں وہ فیل ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ خود جواب دیں. کمپرومائز مطلب ایویڈنس چاہیے کمپرومائز کے لیے. تو وہ ایویڈنس کے بغیر بات کرنا ویسے ہی بری بات ہے. عمران خان کے باہر آنے کے بعد حکومت چل سکے گی، حیدر شہریار کہہ رہے ہیں. نہیں جی، خان رکے گا نہیں، جلسے جلوس کرے گا. ویسے بھی اگر آپ عمران خان کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، اگر ان کی سپورٹ کو انکارپوریٹ نہیں کرتے اور کوئی سسٹم ایسا نہیں بنتا تو نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ کوئی پاکستان کے حالات میں تبدیلی آئے گی. تو چھوڑنا جو ہے نا صرف جیل سے، وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہی یہ ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ قانون کی سپرمیسی کے لیے آپ کو یہاں پر ایک ریفارمز چاہیے، ریفارمز لانے والی گورنمنٹ چاہیے، اور وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہی ہو سکتی ہے. تو مینڈیٹ واپس کریں آپ، پھر صورتحال آگے بہتر ہو سکتی ہے. ایک کہہ رہے ہیں، احمد صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ ایسے ہی لائیو آیا کریں. سر جی ہم تو آتے ہیں، بس پرابلم ہو جاتی ہے سم ٹائم، پھر آپ سمجھ رہے ہیں نا. حج درخواستیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حج انہوں نے مقدس فریضہ ہے ہمارا. لوگ بیچارے ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں حج کے لیے، انہوں نے اس کی کاسٹ اتنی بڑھا دی ہے. وہ جو حج 2-3 لاکھ روپے میں ہوتا تھا، آج 10 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. تو درخواستیں کہاں سے پوری آئیں گی؟
یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اب 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے، 2 ٹائم کا کھاتے ہیں کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اباؤٹ 50% ہمارے جو بچے ہیں نا ان کی گروتھ سٹنٹڈ ہے. ایک ہم ایسی قوم بنا رہے ہیں جو بیمار ہوگی، جو مریض ہوگی آنے والے وقتوں میں. تو کس کے پاس ادھر کھانا روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو حج کی درخواستیں اور حج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ویری سیڈ بٹ دس از واٹ از ہیپننگ. آپ عمران خان کو مل چکے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے خان سے بھی کوئی بہتر ہے؟ سر میں نے بہت لیڈرز کے ساتھ کام کیا ہے، دیکھتا رہا ہوں. میں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے، شہباز صاحب کو بھی دیکھا ہے، زرداری صاحب کو بھی دیکھا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی بہت اتفاق رہا، ملاقاتیں ان سے ہوتی رہیں، ان کی گفتگو کو سنا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خان کو پسند کرتا ہوں، لیکن جتنی انڈرسٹینڈنگ اب ایشوز کی خان کو ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے، اتنی اب اس کو سمجھ بوجھ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. پہلے جو 2 سال تھے خان کی گورنمنٹ کے وہ انہیں کوئی سمجھ نہیں تھی، افراتفری کا دور تھا. لیکن اس کے بعد اور پھر اب جیل میں تو جس طرح انہوں نے مطالعہ کیا چیزوں کا، جس طرح سے ان کو ادراک ہوا ہے، پھر انہوں نے ہیومن سائیکالوجی کو دیکھا ہے، کیسے کیسے لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں. آئی تھنک اب بہت ہی وہ اس قابل ہے کہ بہت اچھے انداز میں گورن کر سکیں. اچھا، وہ انتظار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبھی سر سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور آزادی جو ہے وہ قربانی مانگتی اور وہ پاکستان نہیں دے سکتا. قربانی لوگ دے رہے ہیں، بس تھوڑا پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے پرابلم کیا ہے، لیکن مایوسی کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ جو پتھر کے اندر کیڑا اس کو بھی رزق دیتا ہے. میرا ایمان ہے، یقین ہے میرا کہ حالات بدلیں گے. یہ جو وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تو وہ کسی مقصد کے لیے بچایا. وہ جب اوپر سے گرا تھا وہ اسٹیج سے تب بھی وہ بچ گیا، وہ کسی مقصد سے تھا. تو انشاءاللہ یہ جو لوگوں کی دعائیں ہیں، کروڑوں لوگوں کی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے یہ اپنا رنگ لائیں گی. اور مجھے بڑی امید ہے، میرا فیتھ یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ. انتظار صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی آنکھوں میں خان نظر آتا ہے. ارے اللہ آپ کو خوش رکھے انتظار صاحب. ہم تو پھرتے ہیں امیر خان، کوئی پوچھتا نہیں. ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان، سپریم کورٹ میں ہوئیں گے یا ہائی کورٹ میں ہوئیں گے یا ادھر دفتر اپنے، آپ کسی بھی وقت تشریف لے آئیں سر. ہم ہمارے ساتھ، میں تو ملنا بہت آسان ہے. میں ویسے کہیں زیادہ آتا جاتا نہیں ہوں، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے. وہ میں 4-5 دن پہلے ادھر مسعود صاحب ہیں آپٹیکل، ان کی دکان ہے، تو میں جا رہا تھا گلاسز لے کے، تو 4-5 وہ آ گئے، بڑے بنے ٹھنے ہوئے تھے. تو میں تو بڑا ڈرتا ہوں ان سے. 2 دفعہ حملہ ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے. لیکن وہ میں عمر یاد ہمارے بول کے رپورٹر ہیں، ینگ آدمی ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں. اور عمار وہ جو ان کی ڈسٹریبیوشن میں تھے، لیکن آج کل وہ جیو میں شاید چلے گئے. وہ بیٹھے تھے تو وہ دوڑ کے آ گئے. انہوں نے کہا ان کو ہم نے دیکھا تو ہم آ گئے. میں نے کہا یار، اور وہ اچھا وہ آئے، وہ بھی ہنسنے لگ گئے. 4-5 کہنے لگے سان کچھ دیو. تو میں نے کہا یار یہ لے بھائی ذرا بس معاف کر دے ہمیں. تو میں جاتا نہیں ہوں کہیں، ادھر ہی رہتا ہوں. مطلب سوائے بہت موومنٹ جو ہے نا وہ ریسٹرکٹیڈ ہے. جلسوں وغیرہ میں جاتا ہوں. یہ ذرا وہ جو ادھر ایک کالا کپڑا رکھا ہوا ہم نے، وہ ادھر پڑا ہے، وہ یوں کر کے منہ چھپاتے ہیں، اور کیونکہ آنسو گیس مارتے ہیں نا تو پانی پھر اس پہ پھینک دیتے ہیں اور اس سے جناب وہ چلے جاتے ہیں. یہ آج کل معمول ہے جی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص معمول تو ہے نہیں. مائی فیوریٹ جرنلسٹ. السلام علیکم سمیع صاحب. میں آپ کو سب کچھ چھوڑ کر آپ کا ولاگ دیکھتی ہوں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. کون سا ہے یہ؟ یہ فرزانہ یوسف ہیں اور احمد حیات صاحب. اچھا، فرزانہ یوسف کا میں نے دیکھا، انہوں نے یہ اس طرح سے وہ فنگرز، وہ انگلی، وہ وکٹری کا سائن بھی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. محسن رضا. سمیع بھائی آپ کا نیوز چینل پر پروگرام بہت مس کرتے ہیں. سر جی بات یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے نوکری کی. چینل 1-2 چینلز کے ساتھ بات بھی ہوئی، کانٹریکٹ بھی ہوا،
ABN वालों ने मेरा प्रोमो भी चलाया तो उनसे कहा गया कि बस ये समझे फिर चैनल ही बंद हो जाएगा। तो नहीं, हमें वो, लेकिन बहुत हैं वो खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बहुत कुछ कहते भी हैं लेकिन उनको चैनल्स पर काम करने की इजाज़त है। मैं यानी मुझे खुशी है कि जो भी बोल सक रहा है कर रहा है, मैं कोई खुदा न खास्ता आउट ऑफ जेलसी या कोई सार्केस्टिकली नहीं ये कह रहा। आई रियली विश देम बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन हमें सर इजाज़त नहीं है, करने नहीं देते काम, कहते हैं जी नहीं। और जो बोल के साथ हमारे ड्यूज़ हैं 250 300 लोग हैं, 400 लोग हैं। बोल को जिस तरीके से इन्होंने एक्वायर किया वो भी एक कहानी है, और पैसे इन्होंने दिए भी नहीं मालकान को और काट लिए। उस वो जो काटे हुए यानी मुलाजमों की तनख्वाहों के जो 5-5 साल 6-6 साल से पेंडिंग थे वो हिसाब किताब करके पैसे इन्होंने ले लिए। पेमरा ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने बोल के वर्कर्स के हक में फैसला कर दिया। फिर 2 महीने की इन्होंने मोहलत ली, वो भी दे दी, लेकिन ये पैसे नहीं दे रहे। और सरकार जो है वो इतनी बदनीयत है कि वो इनके ना इश्तिहार बंद कर रही है ना इनका लाइसेंस सस्पेंड कर रही है। तो ये सारी गुंडागर्दी जो है ये चल रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डैश 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 डैश। जी अच्छा सर, आपके पास जब भी टाइम हो आप लाइव आया करें। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं कोशिश अब करेंगे लाइव। मुझे लगता है इकरा यही बेहतर है, हाँ। है ना, क्योंकि वो तो वैसे तो वो वो जो है वीलॉग उसको तो ये ना रिकमेंड करते हैं, पता ही नहीं चलता, घूमता रहता है, वो खुलता ही नहीं है। और उससे बड़ा वो मुतासर वो चीज़ जो है ना वो इससे अफेक्ट होती है। जिस मुल्क के इदारे, न्यूज़ चैनल्स और पूरा निज़ाम झूठ और फरेब पर चल रहा हो वहाँ अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती है? ये बात सही है, बात सही है। यहाँ पर अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलते हैं। मैं सुन रहा था उस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसको कहते हैं इंतशारी टोला, फितने वाला टोला। अल्लाह रहम करे, अगर ये अप्रोच है तो बस फिर क्या। सर, आपकी शेर अब्दुल मरवत के बारे में क्या राय है? जज्बाती आदमी है, जोशीला आदमी है, सोचे समझे बगैर बोलता है। खान साहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। अगर खान ने किसी को अपॉइंट किया पार्टी में तो उस पर इतराज़ है तो जाके पार्टी के अंदर करें। आप चैनल्स पे बैठ के आप कहें कि खान कैसे कर सकता है और ये ऐसे है, गलत है ये। मैं इसको इंडोर्स नहीं करता इस रवैये को। सभी भाई जनरल बादलों का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? कौन करेगा मिलिट्री ट्रायल उनका मिलिट्री ट्रायल होगा तो फिर और बहुत सारे लोग जो अभी बहुत सारी की पोस्ट पर हैं फिर वो भी जवाब देंगे। वो अकेले थे जनरल बाजवा साहब, ये सारे के सारे उनके साथ काम कर रहे थे। ये ऐसी बातें ना किया करें। मुझे आप चाहते हैं बेसिकली कि मैं डिसअपीयर हो जाना। समी साहब, PTI की आदत इमरान खान का ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं कर पा रही? करते हैं रीट्वीट, ये भी एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। देखिए मैंने ये एक कुछ तो वाकई खामियां हैं, कमजोरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाकी ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया ताकि वर्कर्स में बददिली फैले, मायूसी फैले, लीडरशिप से दूरी हो जाए और ये आपस में ही सारा टाइम एक दूसरे के साथ करते रहें। आप ये जो लाइन है PTI लीडर्स के बजाय आप जरा नून लीग को देखें ना, वो क्या बात कर रहे हैं। ये स्पेस जो है जो ट्विटर पे आप ले रहे हैं, ये जो इस वक्त सरकार है, जो उनकी स्याकारियां हैं, उन पर बात करें आप। ये PTI और खान तो मजलूम लोग हैं, थप्पड़ मारते हैं, आके कूटते हैं। अगर कोई बंदा किसी वक्त नहीं भी बोल सकता तो थोड़ा सा मार्जिन दे दे यार, उसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा समी भाई, आजकल आप कहाँ हैं? आप तो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे। मैं जी पाकिस्तान में ही हूँ। मैं और बिल्कुल गरीब आदमी हूँ और सामने इधर चलता फिरता हूँ। मैं कहीं नहीं, पाकिस्तान में ही हूँ। मैं गया ही नहीं पिछले 2.5 साल से, कहीं जा ही नहीं सकते। कहाँ जाना है हमने? समी साहब, इट्स ट्रू कि हम आपको लाइव देखकर आपसे सही मालूमात हासिल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मालूमात तो जितनी हमारे पास कोई है दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है। सर, आज जेल के दरवाजे किसने खोले, बताएं प्लीज। फ्रॉड है करना, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है और ताकि
کوئی مومنٹم نہ بن سکے, لوگ مطمئن رہیں کہ ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور خان چھوٹنے والا ہے. ادھر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے باتیں کرتے ہوئے, او یار خان نو چاہیے نا گل کر لو, او یار انہوں نے لڑائی کر کے کتنے جانا ہے. ایسا نہیں ہے. کیا اگر آپ اصول پہ کھڑے ہیں تو کیوں آپ اس کو بڑھنے کریں. تبدیلی کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیسے آپ اگر کمپرومائز کر کے باہر آئیں تو تبدیلی آئے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا سر, آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہو از یور فیوریٹ جرنلسٹ؟ میرے جو فیوریٹ جرنلسٹ تھے, میں تو نثار عثمانی صاحب بہت بڑے جرنلسٹ تھے. نثار عثمانی. سمیر بھائی, جس رب العالمین نے کن کہا اور کائنات بن گئی, وہی ذات عمران خان کو باہر نکالے. انشاءاللہ انشاءاللہ, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میرا مولا جب چاہے گا تو پھر انشاءاللہ, اس کے بغیر, اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. انسان جو مرضی کر لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر بہت سارے لوگ آپ کو سلام دے رہے ہیں, آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. وعلیکم السلام سر, میں آئی ایم ویری ہمبل. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی محبتیں اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں زندہ بیٹھا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو میرے پاس زندگی جو مجھے ملی ہے, جہاں جہاں سے ہو کے ہم واپس آئے ہیں, یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, اور آگے بھی جو سانسیں چلنی ہیں وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی اور محبتوں کی وجہ سے اور میرے مولا کے کرم سے. اور پتہ کسی کو کیا پتہ کہ کس نے کب چلے جانا, لیکن یہ جو ابھی ہیلتھ سلامت ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے, یہ سانس لے رہے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگوں کی محبتوں اور دعاؤں کا نتیجہ. میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے تھینکس ٹو آل آف یو. سمی صاحب, ارشد صاحب کو ابھی تک انصاف نہیں ملا, جبکہ وہ سب سے بڑا کیس ہے, مرڈر کیس. دیکھیں, ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا, جتنی زیادتی ہوئی, اس پہ ٹارچر کر کے اس کو قتل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی, پولیس نے ہمیں غلطی سے گولی مار دی, پھر کہا گیا کچھ اور, یہ کوئی ڈاکوؤں کا معاملہ تھا. سب کچھ کیموفلاج کرنے کے لیے, چھپانے کے لیے. اور کیسے اس کے قاتلوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. وہی وزیر اعظم ہے اس وقت جس کے زمانے میں ارشد شریف کی شہادت ہوئی. تو یہ باقی جو سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہو رہا ہے ٹوپی ڈرامہ, ایک جھوٹ کی منڈی ہے جو لگائی گئی ہے. اور یہ اذان ہے, میں ذرا خاموش ہوتا ہوں, اذان کے بعد آپ سے بات کروں. کیا خوبصورت آواز اور اذان, کتنا خوبصورت میسیج. یہ آپ لوگ, میں جب امریکہ میں تھا تو یہ ہم لوگ مس کرتے تھے وہاں, اور ادھر پاکستان میں بڑے لوگ لکی ہیں, خوش قسمت ہیں. اذان ہے, مسجدیں اتنی ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, اپنے اللہ کے حضور جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قائم رکھے, اس ملک کو آباد رکھے.
سب کے لیے آسانیاں کرے اور لوگوں کے دلوں کو پھیرے. یہ اتنا خوبصورت ملک ہے, اگر یہاں پہ رول آف لا ہو جائے تو جو ٹاپ کے 10-12 ملک ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا. یہ چاروں اس موسم ہے, ہر طرح کا یہاں پر زمین ہے, سمندر ہیں, صحرا ہیں, باغ ہیں اور لہلاتی جو کھیت ہیں, اور بہت خوبصورت یہ ملک ہے جدھر بھی آپ جائیں. اللہ اس کو شاد آباد رکھے جی, یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. باقی ایک بندے کہہ رہے ہیں کہ منصور علی خان اپنے بلاگ میں بتا رہے تھے کہ کبوتر انہیں خبریں لا کے دیتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسا کبوتر ہے؟ نہیں سر, میں میرے پاس نہ کوئی کبوتر ہے, نہ کوئی بلی ہے, نہ کوئی چڑیا ہے, نہ کوئی چڑیل ہے, کوئی نہیں ہے. آج کل تو خیر کوئی بندہ, کوئی زیادہ لوگ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے, اس لیے کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل جس قسم کی سچویشن ہے. لیکن دوست موجود ہیں اور خبریں, ظاہر ہے سورسز آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, وہ شیئر کرتے ہیں, پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں اپنے انداز میں اور اس کو ہم چلاتے ہیں. لیکن میرے پاس انفارمیشن کے لیے یہ جو کبوتروں والے ہیں یا چڑیا والے, چڑیلوں والے, یا یہ جو سارے لوگ ہیں, یہ بڑے باکمال لوگ ہیں, بڑا زبردست انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے. وی وش دم بیسٹ آف لک. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان ہمارے درمیان کب ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ فروری میں عمران خان باہر ہوگا. مجھے لگتا ہے, یہ مطلب میرا دل کہتا ہے, یہ میں کرائم کو دیکھ کے, شواہد کو دیکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ایک انالیسز ہے میرا, مطلب صرف میں خواہش بیان نہیں کر رہا, میرا انالیسز ہے کہ فروری میں انشاءاللہ خان امید ہے مجھے باہر آ جائے. آپ کی وجہ سے آج 10 سال بعد پاکستان کی فل آزان سننے کو ملی. میں آپ کو بتاؤں جی, ماشاءاللہ چلیں, اللہ تعالیٰ شاید اگر اسے قبول کر لے تو یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہ میں یہاں پر اتنا انجوائے کرتا ہوں, 2-3 مؤذن ہیں اسلام آباد میں, یہاں جہاں میں ہوں, تو ایک کی تو آواز میں اتنا درد ہے, آپ یقین کریں, اتنا مزہ آتا ہے وہ اذان سننے میں. انسان دنیا سے بالکل یعنی ہٹ جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سوچ لے جاتی ہے. اللہ کا نام جو ہے اور پھر میرے آقا کا نام, کیا اس میں برکت ہے, اور انہی کے ناموں کی برکتوں کی وجہ سے ہی ہم اپنے ان سیاہ اعمالوں کی وجہ سے انسان ہے ابھی تک زندہ ہیں اور یہ چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے اور بس ہمیں معاف کرے. دیٹس آل وی کین سے, معافی بس, کیونکہ اگر وہ رحمت فرمائے اپنی تو پھر ہی جو ہے وہ کہانی آگے چل سکتی ہے. سر اچھا, لوگ کہہ رہے ہیں خوش رہیں آپ, آباد رہیں, آمین, آپ بھی خوش رہیں, سلامت رکھیں. وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ, اور انہوں نے مذاق بھی کہا آپ کو. السلام علیکم ڈیجیٹل ٹیررسٹ فرام ڈنمارک, یہ ہیں رانا سپتین. ارے سر جی, آپ ماشاءاللہ بڑی اچھا بول کر ڈنمارک, تو یہ اسکینڈینیوین تو بڑے, آپ کی تو رائٹس جو ہیں بڑے انٹیکٹ ہیں, زبردست وہاں پہ. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی ڈیجیٹل دہشت گرد ایک نئی انہوں نے ٹرم نکال لی ہے. اپنا کام یہ کر نہیں سکے, اور جو بیانیاں بیچنا چاہتے تھے وہ بکا نہیں, ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. اب اپنی ناکامیوں کا ملبہ, وہ بیچارہ ایک جو بچہ ٹیلی فون لے کے پھر رہا ہے, بیچ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہے, تو یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے ہمیں ہرا دیا, انہوں نے جی ملک کو برباد کیا. اور تمہارے پاس بلینز آف روپیز کے ریسورسز ہیں, پورے ملک پر قابض ہو تم, اور یہ الزام لگا رہے ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر. عام آدمی جو گھروں میں بیٹھے ویڈیو بنا رہے ہیں ٹیلی فون پر, ڈیجیٹل دہشت گرد. کیا وہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ارشد شریف کو مار کے یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں مارا؟ عمران کو جنی مقدموں میں اندر ڈال کے آپ کہیں گے کہ جناب یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. اور 9 مئی جو آپ نے ڈالنے کی کوشش کی ہے, لوگ مانتے ہیں اس کو, 8 فروری کو ریجیکٹ کر دیا. لوگ سیانے ہیں, آپ کا یہ چورن نہیں بکنا. یہ میں بتاؤں آپ کو, میرٹ پہ آ جائیں, الیکشن کروائیں ایمانداری سے, اور جس کا حق ہے اس کو حکومت دے دیں, یہ ملک ترقی کر جائے گا. اس ملک میں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. دس کنٹری از ہیویلی لیجسلیٹڈ, صرف عمل درآمد کی ضرورت ہے. رول آف لا, جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل. یہ روزانہ نیا بیچ میں سے
سارا دن سوچتے رہتے ہیں سازش کے بیچ میں سے کون سی لائن کو نکال کے یوں کریں. سپریم کورٹ کا ستیہ ناش کر دیا. وہ جسٹس امین الدین جس نے کبھی کوئی آئینی فیصلہ نہیں لکھا اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. جس نے یہ کہا کہ فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہ کرے. مس کنڈکٹ ہے. وہ ہمایوں دلاور جس نے عمران خان کو جس بھونڈے انداز میں سزا دی اس کو ہائی کورٹ کا جج کیا. اور ڈیجیٹل دہشت گرد ہمیں بھائی آپ تو اصل میں دہشت گرد ہیں جنہوں نے اس قوم کو گرفتار کیا ہوا. رات کو گھستے ہیں ماؤں بہنوں کو اٹھاتے ہیں پکڑتے ہیں. میں اس دن وہ سجاد حیدر جو ریٹائرڈ ایڈمرل تھے یعنی ایئر کموڈور تھے شاید وہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بدتمیزی سے بات کر رہا ہے یہ کس نے اجازت دی. ہمارے ہیروز یہ ہیں وہ ہیروز. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. افسوس دل کے خون کے دل آنسور ہوتا ہے. خون کیا آنسور ہوتا ہے جی وہی کہہ رہا ہوں. اگے پیچھے پایا پر کیا وہی ہے. بہت تیز ہے یہ پکڑ لیتی ہے فوراً. یہ کیا کہہ دیا آپ نے. جی لوگ کہہ رہے ہیں سر ٹائم نکال کے ایٹ لیسٹ اتوار کو تو لائیو آ جایا کریں سر. ہم آپ کے ولاگ بھی دیکھتے ہیں بٹ لائف میں یہ ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ سوال ہو جاتے ہیں. بالکل جناب آئیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ ضرور یہ بات چیت کا سلسلہ اس کو رکھیں گے بڑھائیں گے اس کو. کچھ تھوڑا سا اور ٹیکنیکل چیزیں بھی ایڈ کر لیں گے. کوشش کروں گا کہ آپ کی لائیو کالز بھی لے سکیں. اس میں سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ سم ٹائمز نا مطلب لوگ نہیں وہ جو خاص طرح کے جو ایجنٹ ہیں نا جن کا مقصد چیز کو اسپائل کرنا ہوتا ہے وہ آ کے گالیاں نکالتے ہیں ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں. پھر اپنے اداروں کے بارے میں بڑی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری جو لائن آف ڈیفنس ہے وہ یہی ہے. اچھا اب ججز کے حوالے سے بھی پھر اس میں کچھ قانونی چیزیں آ جاتی ہیں. ادھر یہ سرکار جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں پہ چھوٹی سی کوئی بات ہو تو کڑپ پکڑیں آگے آپ کو پرچہ درج کریں. تو یہ ساری جو صورتحال پھر اس کو دیکھ کے لیکن بات بھی کرنی ہے. جنگ تو ہے نا. اس ملک کے حالات تو بدلنے ہیں نا. اگر خان جیل میں ہے تو ہم پہ بھی تو قرض ہے نا سر. بدلنے تو ہمارے بھی حالات ہیں نا تو ہم بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے. تو کیسے تنہا چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ سکتے. ساتھ ہیں رہیں گے ساتھ اس ایڈیٹوریل لائن پر. کہیں پر غلطی کرے گا خان تو بتائیں گے اس کو کہ یہ غلط ہے. اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن ابھی جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے. کیسے چھوڑ دیں اس کو. نہیں چھوڑ سکتے. کھڑے ہیں ساتھ. کر لیں جو کرنا ہے. مولا میرا کرم کرے گا. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دل بدلے اور آپ بھی اس وقت اگر خان کو انکارپوریٹ کر لیں تو یہ اتنی بڑی طاقت بن جائے گا پاکستان. اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو تحریک انصاف دوسری جماعتیں سب اگر میرٹ پر آ جائیں اکٹھی ہو جائیں تو کتنا پاکستان کتنی بڑی طاقت بنے گا. جسٹ امیجن. جی سر آپ کا 66 پہ جو مارننگ شو آتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا. ابھی کریں گے دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ود ان نیکسٹ کپل آف ڈیز نا سر دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور پورا وہ کریں گے انشاءاللہ. وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے اس کو. اور بڑا ارادہ ہے میرا انشاءاللہ. وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کیونکہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو بڑے چینلز ہیں یہ جو بڑے بڑے ٹینکر ہیں یہ بیٹھتے ہیں رات کو اور مطلب یہ لوگوں کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ صرف ایک مذاق ہے لیکن لوگوں کی زندگیاں. اور بہت سارے سو کال جو سینئر بنے ہوئے ہیں وہ وی لاگرز ہیں کچھ بھی ہیں وہ آ کے جیسے مغلظات بکتے ہیں اس کا جواب دینے کو جی کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا دے ڈیزرو بیٹر. اور عمران خان جو ہمت کر کے جو جنگ لڑ رہا ہے نا وہ اس کو مزید ہی ڈیزرو مور سپورٹ اینڈ وی ہیو ٹو ایکسٹینڈ اٹ. اور ہم یہی کر سکتے ہیں اور ہم یہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی بالکل صحیح بات ہے. میں کروں گا انشاءاللہ اس کو میرے اللہ نے توفیق دی تو. My family will manage somehow, but until my leader don't allow, I will not send even single penny to Pakistan. God bless you. God bless you. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ no rights, no remittances. کوئی پیسہ نہیں آئے گا اگر پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے. اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے
یہ ان غاصبوں کے خلاف ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے اس کی حکومت اور اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے. نہیں مانتے ہم ان کو حکمران. جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، یہ اپنے حلقوں میں جیت نہیں سکتے. یہ ہاری ہوئی ہے مریم نواز، ہارا ہوا ہے شہباز شریف، ہارا ہوا ہے بلاول بھٹو. نہیں مانتے ہم ان کو. بالکل. ایک کہہ رہے ہیں کہ مگر سمیع صاحب ڈیش کو پیسے چاہیے ہیں، چاہے اسے عزت ایمان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ مسئلہ ہے. کس کو پیسے چاہیے؟ یہ جو لوگ ہیں جو ہاں وہ نہیں. دیکھیں آپ اور چینل استعمال کر لیں، وقتی طور پر تھوڑے کم پیسے بھیج دیں، لیکن جس طرح آپ پیسے بھیجتے ہیں یعنی اتنا آپ وہ نہ کریں پلیز. خدا کے لیے نہ کریں. ضرورت ہے اس بات کی، روکیں اسے. سر ہماری وہ جان کب چھوڑیں گے جو کہتے ہیں ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں. کتنا معصوم سوال ہے آپ کا. کیا جواب دیں اس کا؟ سر جی خون منہ کو لگ جائے نا تو پھر چھٹتا نہیں ہے. سیاست میں نہیں ہے تو ہر ادارے پہ میں بیٹھا ہوں آ کے، میں بیٹھ گیا ہوں آ کے ہر ادارے پہ. اقرا تو ہنس رہی ہو. میں ایک سلوگن بولوں گی، آپ اس کو پورا کریں. کیا؟ وہ نیچے کسی نے لکھا ہوا ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. زبردست جی، زبردست، ماشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی پیسہ نہیں جائے گا، صرف گھر کا خرچہ، وہ بھی ہم دوسرے طریقے سے بھیجیں گے انشاءاللہ. زبردست. سنی بھائی سچ نجات ہے، جھوٹ ہلاک ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، سچ کا سورج ضرور نکلے گا. زبردست. السلام علیکم سبھی بھائی. ایم ڈی ساجد صاحب بھی جناب وہ یوں کر رہے ہیں اپنا. سر آپ کے کرتے کا کلر بہت اچھا ہے اور آپ کا سوٹ بھی کر رہا ہے بہت زیادہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. سے آپ کی آنکھوں میں محبت ہے، آپ کا حسن نظر ہے سر. سر کبھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو میرا سلام کیجیے گا. لو فرام کراچی، وقار عباس. انشاءاللہ. وقار صاحب پچھلے 2 مہینوں سے تو نہیں جانے دیا انہوں نے اجازت کے باوجود، لیکن کوشش جاری ہے جی. بس جس دن بھی جانے دیں گے تو آپ کا سلام جائے گا سر. سر آپ نانی 420 کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سنجیدہ ہو گیا. میں اس لیے سنجیدہ ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے اب وہ ہم پر مسلط ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مستقبل بھی انہی لوگوں کا ہی ہے، ایسے لوگوں کا ہی ہے. کیونکہ یہ جو مال بناتے ہیں پھر یہ بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. بے ایمانی کا مال کہتے ہیں نا، بے ایمانی انتہائی ایمانداری سے کریں تو وہ چلتی ہے. تو یہ بس ایسا ہی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو چور کی یہ جو جھوٹ کی ہڈیاں جو ہے نا، یہ بیچ چوراہے پھوٹے گی انشاءاللہ. لیاقت بلوچ فرام ایران. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. زبردست جی، زبردست. سلام. جو لوگ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو کائنڈلی ان کو سلام سب کو وعلیکم السلام. جو سلام کہہ رہے ہیں، بہت لوگوں کی محبتیں. آج تو میں آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ایک تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آ بھی جائیں گے. میرا خیال تھا کہ یہ دبا دیں گے، لیکن آپ لوگ کیونکہ شیئر کر رہے ہیں اور اس کو پلیز ایک دفعہ جو بھی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کریں اور اس کو ایک دفعہ شیئر کر دیں. تو آپ یقین کریں کہ یہ انشاءاللہ میں بہت آج مجھے انکریجمنٹ ملی ہے اس سے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ضرور اس پہ اقرا میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی لیڈرشپ از سو کمپرومائز، دے ڈیڈنٹ ہیو گٹس سو ٹو سپورٹ عمران خان ٹو اٹ. کون؟ پی ٹی آئی لیڈرشپ از سو کمپرومائز، دے ڈیڈنٹ ہیو گٹس ٹو سپورٹ عمران. نہیں ایسا نہیں ہے. ساری لیڈرشپ کمپرومائز نہیں ہے. لوگ جو ہے نا ان کے اپنے تھاٹس ہیں، وہ ایک اپنی جگہ. لیکن میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ مایوس نہ ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں، خان کو سمجھ ہے ہر چیز کی، اور بڑے اچھے لوگ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہ ملنے ہی نہیں دے رہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ فائن، اٹ ول بی فائن. اور آپ دل چھوٹا نہ کریں. جسٹ اسٹک ٹوگیدر اینڈ لسن ٹو وٹ خان سیز. جو میسج خان کا آ رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں. بھول جائیں لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے. ان کے جھگڑوں میں بھی نہ پڑیں. انہیں بولنے دیں جو یہ بولتے ہیں. یہ آپ اور خان ڈائریکٹ، وہ خان خود کہتا ہے کہ اب یہ میں اور پاکستانی عوام، بیچ میں کوئی نہیں ہے. تو آپ بالکل ان کے ساتھ رہیں ایسے. میرا سوال ہے کہ آپ ملک کب 7
पता नहीं क्या लिखा है सब्जी में से पढ़ा नहीं जा रहा। वो कुछ पढ़ लें। हम आपसे मोहब्बत करते हैं सर। Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank इंशाल्लाह you. इमरान खान साहब बाहर आएंगे, अल्लाह पर कामिल यकीन है। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। पख्तूनख्वा की आवाम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पख्तूनख्वा तो इस वक्त सबसे आगे है खान की हमायत के लिए, और जितनी मोहब्बतें हमारे पख्तून भाइयों ने समेटी हैं, मैं तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। इतनी बहादुरी से, इतनी दलेरी से, इतनी मोहब्बत से उन्होंने ये सारा मामला इसको समेटा है, और आज भी वो जिस तरह खान के लिए खड़े हैं, रश्क आता है उनको देख के, उनकी शुजात को, उनकी बहादुरी को देख के। अल्लाह खुश रखे इन्हें। ये अब तो वक्त आ गया है कि हम सब हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलाम लीडर्स ओनली खान साहब। थैंक यू समी भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। बस अब भी आप बस जब भी आते हैं अब्रॉड में, इस तरह जब हम लाइव करते हैं तो काइंडली, या जब आप वीलॉग भी देख रहे होते हैं तो उसको शेयर किया करें ज़रूर, लाइक भी करें और शेयर करें प्लीज़, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे। अदरवाइज वो जो फायर वॉल है ना, वो उस मैसेज को दबा देती है और रिकमेंड नहीं करती यूट्यूब में भी। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जितना लाइक करें, जितना शेयर करें, उतना आप जो हुकूमती जो हथकंडे हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को जैसे ही व्लॉग आए या हम लाइव आए तो आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन मिल जी जाए। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, और जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर करें, बिकॉज जब आप शेयर करेंगे ये ज़्यादा होता ही है कि जैसे वीडियो आती है ना, इनके बाउट्स हैं, इनके पास रोबोटिक हैं, वो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये वीडियो एंटी सोसाइटी है और ये अब्यूसिव है और ये और वो। अब जब हज़ारों की तादाद में उनके पास मैसेज सिस्टम में जाते हैं ना, 4 मिनट में, 5 मिनट में, वो उस वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देते हैं। वो आपको नज़र ही नहीं आती, खुलती नहीं है। तो उसका एक ही तरीके से आप मुकाबला कर सकते हैं कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक दफ़ा लाइक करने के बाद बार बार लाइक करते रहें, डबल टैपिंग करते रहें आप उसकी। और एक आप जैसे बात कर रहे हैं, जब तक आप लाइव हैं उसको यूं उसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो वो फिर हम इनका जो है ना हुकूमत का फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। तो अच्छा, एक सवाल है कि आपको लगता है कि अगर करंट सिचुएशन चेंज ना हुई तो दोबारा कोई मार्च होगा इस्लामाबाद की तरह? मुझे नहीं पता पीटीआई का आइंदा क्या किस तरह का वो करेंगे एहतजाज, लेकिन इफेक्टिव होगा। हो सकता है मार्च ना करें, साइमल्टेनियसली तमाम जगहों से निकल आए, हो सकता है मार्च कर लें, मुझे नहीं पता क्या वो करेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो आपको एहतजाज तो करना पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। अभी शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा ना कि आप करें ताकि जी वो बस करके वापस चले जाएं। ये इनका एहतजाज है। अब अंदाज़ा लगाए ना ये वज़ीर-ए-आज़म क्या बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जापान एम्बेसी से पूछना चाहिए कि वाकई ये जो इसने बात बताई है दुरुस्त बताई है या कोई इनके अपने ज़हन की इख्तरा है। कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो कि क्या वो कह रहे हैं। अजीब ही सूरत हाल है सारी। तो इजाज़त मेरा ख्याल है लें इकरा जी ठीक है। तो इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे कि आपसे इसको रेगुलर करें, और मैं इसका फिर पूरा एक पोस्टर बना के ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, मैं अपने वीलॉग्स में भी आपको बताऊंगा, पूरा टाइम भी बताऊंगा। आएंगे, वादा सबसे पहले इंशाल्लाह लाइव के करेंगे, आएंगे। बस आप आइएगा ट्रांसमिशन में, और सवाल भी आपकी मर्ज़ी के होंगे, आपके अपने जवाब जो हैं वो आएंगे। और बिल्कुल देखिए ये आपके लिए है, खुला है बिल्कुल, जो चीज़ मर्ज़ी आप बोलें। बस मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अल्फाज का इस्तेमाल डिसेंट कर लीजिए। और इदारे जो हैं, क्योंकि हमारा कानून और आइन ये कहता है कि आप इदारों को बुरा भला नहीं कह सकते, तो इफ़ यू डू दैट सो यू कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। तो उससे अवॉइड करें। आप एहतजाज कर रहे हैं, नापसंदीदा का इजहार कर रहे हैं, तो उसके लिए देयर आर लीगल वेज टू डू दैट। बात कर लें, तनकीद कर लें, इशू पे बात कर लें, लेकिन इदारों को बुरा भला जो है
وہ اگر آپ اوائڈ کریں گے تو اپنے لیے ایک بڑی قانونی پرابلم سے آپ بچ جائیں گے. اچھا ویسے ابھی سمیع صاحب ریگولر صبح کا شو تو نہیں کر رہے بٹ صبح ایک ولاگ کرتے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اب یہ وہ جو ہے نا ولاگ کی بجائے وہ شو کر دوں شروع. ہاں دیٹس گریٹ دیٹ از اس کو ہم شو کی شکل دے دیں. یہ میں بالکل ایگری ہوں آپ سے اور یہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اوکے تو اب اجازت جی. اللہ آپ کو بس حفاظت سے رکھیں رہیں آپ اور اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے. اللہ حافظ.